رمضان کا مہینہ تھا، ممبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ یہ اینجلز کے سردار ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی اس کا خسارہ ہو جائے، وہ نقصان ہو جائے اس کو، وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے ہوئے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ اتنا زبردست مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے آفرز دے دیتے ہیں۔ اللہ تو ہے رحیم، کریم، رحمان، لیکن ملین بلین ٹائمز اور زیادہ کھول دیتے ہیں آفرز، معاف کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا مسلمز رمضان کو پا کر رمضان کے بعد اس کے لائف میں اگر ٹرانسفارمیشن نہیں آ رہا ہے، پھر وہی گناہ کیے جا رہا ہے جو ماضی پاس میں کیا کرتا تھا۔ رمضان میں نمازیں پڑھ لی، روزے رکھے، پھر وہی گناہ کر رہا ہے جو پاس میں کیا کرتا تھا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور آمین بولنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرنے والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ کون سا؟ رمضان۔ جگہ کون سی؟ مسجد۔ اب وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے جو والدین پائے اپنی زندگی میں، اور وہ والدین کو ناراض کریں، والدین کو ستائیں، والدین کو پریشان کریں، والدین سے بدسلوکی سے بات کریں، تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے ایسا شخص۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور جواباً صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں کہتے ہیں آپ، تو پھر سے دعا آتی ہے جبریل علیہ السلام کی، کوئی محمد کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو برباد ہو جائے ویسا شخص، تو آمین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا پیرنٹس کی دعا، اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 850 کروڑ میں انفلوئنشل پرسنالٹیز بہت ہیں، جیسے بل گیٹس ہے، اور بہت سے پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، بزنس انٹرپرینرز ہیں، وہ سارے اکٹھا ہو جائے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ سب لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر انسپریشن لیتے ہیں، سب لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، لیکن رب آپ سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ آپ اپنے والدین کی دعائیں نہیں لیتے ہو، والدین کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہو، والدین کو گالی دیتے ہو، والدین کو اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ آپ کو قرآن پر یقین ہے؟ آپ لوگ مجھے جواب دیں اونچی آواز میں۔ اللہ کی عرش تک یہ آواز جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سب لوگ سے، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ پھر سے سوال، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اللہ کی مانتے ہیں؟ کم آواز آ رہی ہے۔ اللہ کو ماننا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں ہے۔ There is a big difference between کو and کی۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی جو مانتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی ماننے میں کمال ہے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ تو اگر آپ اللہ کی مانتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ سب آپ ہر ایک آیت پر ایمان لے آتے ہو یا کنڈیشن ہے آپ کا کہ میں اس آیت پر ایمان لے آتا ہوں اور اس آیت پر میں نہیں لے آتا ہوں؟
जवाब दो मुझे। सारी आयतों पर ईमान ले आते हो तो उसमें एक कुरान में मेंशन है, आप अपने पेरेंट्स को उफ तक नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते आप अपने पेरेंट्स को। लेकिन आज के यूथ अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, आप यूथ से बेहतर कौन जानता है?